ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة. یہ سعودی عرب میں پیدا ہوا تھا. ٹھیک. اور دلچسپ بات بھی ہے اس پہ ایک. میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ کرے کہ وہ ڈاکٹر مسلمان ہو گئی ہو. اچھا. میں اس کو یہ جب پیدا ہونے والا تھا تو میں کافی ہسپتالوں میں نا، تو اب شاید کچھ کہنا مناسب ہو یا نہ ہو، لیکن مجبوری ہے کہ بہت سارے ایسے ہسپتال تھے جہاں ہمارے پاکستانی ڈاکٹرز تھے، اوپر مینجمنٹ میں بھی سب. جہاں جائیں تو وہ یہی بات کریں جی ان کا آپریشن ہونا ہے، بڑا آپریشن جیسے ہوتا ہے. تو ہمارے ہاں یہ کوشش ہوتی ہے کہ آپریشن سے بچا جائے، نارمل ڈلیوری ہو. ہاں جی، نارمل ہو جائے. تو وہ کرتے 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 کسی نے بتایا کہ فلاں ارلیاز کے اندر ایک الجافل ہاسپٹل کے نام سے آج بھی قائم ہے. کسی نے کہا کہ وہاں ایک ڈاکٹر ہے، کرسچن ہے انڈیا کی. اچھا. آپ جائیں. تو مزے کی بات ہے، ہم جا کے جب ملے ہیں تو ایک نرس سے بھی کیا گزرا حلیہ، بالکل سادہ سا لباس دیکھنے میں. تو ہم اس کو نرس سمجھ کے بات کر رہے ہیں، تو وہ ڈاکٹر تھی، الزبتھ نام، ہمیں نام بھی یاد ہے. تو اس کو ہم نے ساری سٹوری بتائی. اس نے کہا کہ کوئی آپریشن نہیں ہونا. اچھا. کمال. کہا آپ بیٹھیں. تو یہ بلیو کریں کہ کچھ گھنٹوں کے بعد اس نے خوشخبری دے دی کہ جو مبارک ہو بیٹا ہوا ہے. ماشاء اللہ. وہ خوشی کے لمحات تھے ہمارے. اس سے کیونکہ خوشی اس وجہ سے زیادہ تھی کہ اس سے پہلے پاکستان میں ایک بیٹا فوت ہو گیا تھا میرا، پیدا ہوتے ہی فوت ہو گیا تھا. وہ بہت پریشانی کی کیفیت ہوتی تو اس کے بعد پھر یہ بیٹا ملنا ایک دوہری خوشی تھی ہمارے لیے. جب یہ پیدا ہوا تھا نا تو میرا کام تھا، میں اس کے پاس بیٹھ کے پڑھتا رہتا تھا. اللہ اکبر. اس کے کان کے پاس میں نے تلاوت لگا دینی ہے یا میں نے خود پڑھنا ہے. تو میرے پاس ایک دو ویڈیو بھی ہیں اس کے چھوٹے ہوتے ہوئے کی، ابھی میں نے کبھی کبھی اپلوڈ کرتا ہوں کہ وہ 6 ماہ کا ہے اور میں اس کو سورۃ ملک سنا رہا ہوں شریم صاحب کے انداز میں. اللہ اکبر. ماشاء اللہ. تو اگر رسپانس دے رہا ہے، سمجھ نہیں آ رہی کیا کہہ رہا ہے، لیکن وہ رسپانس دے رہا ہے. تو یہ تو سٹارٹنگ تھا اس کا. پھر چھوٹے سے کو کندھے پہ بٹھا کے طواف. وہ اس وقت اس کی زبان ایسی تھی کہ صرف اتنا ہی لفظ اللہ بر اللہ بر، اتنے الفاظ صرف اس کے تھے. امید تھی مجھے اللہ کے گھر میں کہ اللہ اس کو چن لے گا. ٹھیک ہے، دعائیں ظاہری والدین کی تو ہوتی ہیں، تو کرتے قدم بہ قدم قدم بہ قدم. پھر جب یہاں آئے ہیں، میں چھٹی آیا ہوا تھا بیسیکلی فیملی کو چھوڑنے کے لیے. ٹھیک. 2015 میں سعودی عرب میں کچھ کرائسس ہو گئے، ٹیکسز وغیرہ بڑھ گئے، سب چیزیں. تو میں نے کہا چلو فیملی کو کچھ عرصہ چھوڑ کے پھر. لیکن میں جب بچوں کو چھوڑ کے جانے کا ارادہ کیا، مجھے ایسا نہیں کہ ادارے نہیں ہیں، بہت زیادہ ادارے تھے، لیکن میں کچھ چیزوں سے بڑا گھبرا گیا تھا. ٹھیک ہے. یعنی اپنے بچوں کو حفظ کروانے کے حوالے سے میں پریشان ہوا، کیونکہ میں عرب میں رہا ہوں 14-15 سال. میں وہاں ایک معیار دیکھتا تھا. ہمارے یہاں معذرت کے ساتھ حفظ میں تاخیر کر دی جاتی ہے. سب سے پہلے یہ چیز ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ بچے کا ذہن، اس کی میموری خالی ہے. تو اگر قرآن کو سیو کرنا ہے تو خالی میموری کے ساتھ کریں. تو وہ قرآن جب سیو ہو جائے گا تو وہ ہر چیز کے لیے کھل جائے گا. واہ. تو یہ چیز ہم سوچتے نہیں. میرا پریکٹیکل الحمدللہ 26 سالہ تجربہ ہے، اللہ نے خدمت کا موقع دیا ہے. تو میں نے 26 سال میں یہی تجربہ سیکھا ہے کہ جتنے چھوٹے بچے ہیں وہ بہترین حفظ کرتے ہیں اور دیر پا. واہ. بڑے بچے جلد کر لیتے ہیں لیکن جلد بھول بھی جاتے ہیں. ایک یہ بھی چیز ہے بڑی اہم. بہرحال اس کے پیچھے وجوہات ہیں. تو عبداللہ کے حوالے سے بات ہو رہی تھی کہ الحمدللہ پھر میں یہ 7 سال کا تھا، میں نے اس کی خاطر، اللہ گواہ ہے اس بات کا، میں نے اپنی ارادہ کینسل کیا باہر جانے کا. میں نے کہا نہیں، میں اپنے بچوں کو خود پڑھاؤں گا. تو یہ الحمدللہ اس وقت یہ کلاس 1 سے فارغ ہوا تھا ابھی، تو میں نے اس کو اس میں لے لیا تھا. ٹھیک ہے. یعنی 7 سال عمر تھی. 7 سال عمر تک. ٹھیک. اس بچے کو تو وہ نہیں لمحات کا پتہ، ظاہر وہ اس نے سونا نہیں ہے رات کو. میری فجر سے پہلے ڈیوٹی شروع ہوتی تھی اور رات 10 بجے تک میں ڈیوٹی کرتا تھا سعودی عرب میں. 10 بجے جب گھر آنا ہے تھکے ہوئے، لیکن اس بچے نے اب 2-3 بجے تک سونا نہیں ہے. اب وہ ایسا لمحہ ہوتا ہے کہ والدہ بے بس ہو جاتی ہیں. اب میں نے یا تو کندھے لگانا ہے تو چلتے رہنا ہے، واک کرتے رہنا ہے تو سو جانا ہے. اگر پھر بھی نہیں، یہ تو اکثر باپ جو ہے نا ان کو تجربہ ہوا ہوگا. تو میں نے اس کو گاڑی پہ بٹھا کے پھر راؤنڈ لگوانا ہے. ریاض شہر میں رہتا تھا. تو 2 بجے جا کے اس نے سونا، یعنی سمجھ لیں کہ 2 گھنٹے 3 گھنٹے نہیں. وہ ڈیوٹی اور آپ کی تھی نا گھر میں.
تو شاید میں سمجھتا ہوں کہ اللہ نے ان قربانیوں کا مجھے یہ پھل عطا کیا ہے. میں یقین کریں یہ نہیں سوچ سکتا تھا کہ اس لیول پر بھی جائے گا. سبحان اللہ. خواہش تو ہر کسی کی ہوتی ہے لیکن مجھے نہیں امید تھی. مجھے امید سے مراد کہ کیونکہ اپنے آپ کا پتہ ہوتا ہے نا کہ یار میرے پاس تو اتنے اعمال بھی نہیں ہے، میں اللہ کے سامنے کیا پیش کروں. اللہ اکبر. تو یہ اللہ کی عطا ہے، شاید وہ قربانیاں ہیں. دوسری ایک سب سے بڑی چیز جو میں سمجھتا ہوں، یہ شاید میسج میرا اساتذہ کے لیے بہت مفید ثابت ہوگا. اگر آپ اپنے بچوں کو کسی بلندی پر دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ دوسرے بچوں پر محنت کریں. بہت اہم بات ہے. یہ عبداللہ تو اب نمایاں ہو گیا نا. اس سے پہلے بے شمار میرے شاگرد ہیں، پیغام ٹی وی پہ کہیں کی تلاوت ہو چکی ہے، پاکستان مقابلے بھی کر چکے ہیں. ان کو بھی بچوں کی طرح ہی ہم نے الحمدللہ ٹریٹ کیا.